حضرت ابو امامہ نے ایک حدیث بیان کی اور یہ موقوف روایت آئی، گویا حضرت ابو امامہ سے ان کا قول نقل کر رہے ہیں راوی اور محدثین کہ حضرت ابو امامہ نے کہا کہ جو بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے اس کو اجر و ثواب، پچھلی حدیث میں آپ نے سنا حاجی کے برابر ہے، اور ابو امامہ کہتے ہیں اس کا اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ پر جانے والے کے برابر ہے۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، علمی نکتہ ہے لیکن عام فہم ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر علمی نکتہ آپ کو مدرسے سے ملے، آپ مدرسے میں داخل ہوں گے تو ملے۔ آپ کو اگر علمی نکتہ مل جائے آپ اس کو پکڑ لیا کریں۔ وہ علمی نکتہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی صحابی کسی کام کا ثواب بیان کرے، کسی چیز کا اجر بیان کرے، کون؟ صحابی، تو وہ روایت ہوتی تو موقوف ہے کہ صحابی بیان کر رہا ہے، مرفوع تو نہیں نا، رسول اللہ تک تو بات نہیں گئی، لیکن اس کا حکم مرفوع کا ہوتا ہے۔ وجہ آپ بتا سکتے ہیں کوئی وجہ کسی کے ذہن میں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابی کبھی بھی کسی عمل کا اجر و ثواب اپنی طرف سے نہیں بیان کرتا۔ اس کو کیا وحی آئی ہے؟ گویا اس نے یہ اجر و ثواب رسول اللہ سے سنا تھا، لیکن جب بات بیان کر رہا تھا رسول اللہ کی طرف منسوب کرنا، یاد دلانا، وہاں پر راوی سے یا یہ مسٹیک ہو گئی یا انہوں نے بیان نہیں کیا۔ ایک صحابی نے کہا سیدھا ہی کہ مسجد کی طرف آنے والے کا اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے رسول اللہ سے کچھ الفاظ سنے تھے جس کا یہ مفہوم تھا، کیونکہ صحابی کسی نیک عمل کا اپنی طرف سے جب بھی اجر و ثواب بیان کریں وہ حدیث چاہے موقوف ہو حکماً مرفوع ہوتی ہے۔ تو ابو امامہ نے یہ جو بات بیان کی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس سے ہی اخذ کی ہے کہ جو بندہ مسجد کی طرف آتا صبح و شام اس کا اجر و ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ بتائیے، اور اس روایت کی آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے جہاد فی سبیل اللہ کے والے سے پہلے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں یہ روایت رکھی تھی کہ خود رسول اللہ نے بھی کہہ دیا فذالکم الرباط۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس چیز کے دائی ہیں کہ یہ جہاد جیسا ہے، جہاد کی تیاری کرنے والا ہے، تو صحابہ نے گویا وہیں سے اخذ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکماً مرفوع جو روایت ہے وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندے اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی ضمانت میں ہونا کہ اللہ ان کا ضامن ہے، ایک تو یہ مفہوم ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے ذمے ہوتے ہیں، یعنی ان کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، اور ذمہ داری کا مفہوم بھی خود احادیث میں اور محدثین نے بیان کیا۔ پہلے سن لیجئے وہ تین بندے ہوتے کون ہیں۔ ایک وہ بندہ جو اپنے گھر میں داخل ہو، چاہے گھر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے نہیں بیٹھا ہوا، یہ آج کے بعد جیسے آپ کو کہا تھا کہ رمضان ارادوں کا نام ہے نیکیوں کے اور برائیوں سے دور رہنے کا نام ہے، آپ نے آج یہ ارادہ باندھ لینا ہے اپنی زندگی میں۔ یہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے، اس کو پختہ کرنا ہے۔ گھر آپ کے بیوی بچے موجود ہیں یا نہیں ہیں، آپ کی عادت پختہ ایسی ہونی چاہیے۔ آپ نے دروازہ کھولا، ایک تو ہمارے الحمدللہ مسلمان عادت ہوتی ہے بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن دوسری گھر میں داخل ہوتے وقت عادت کیا ہونی چاہیے؟ السلام علیکم۔ دروازہ کھولا، السلام علیکم۔ دروازہ کھولا، کوئی موجود ہے یا نہیں ہے، السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تین بندے جو اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے جو جب بھی گھر داخل ہو تو کیا کہے؟ السلام علیکم۔ جو جب بھی گھر میں داخل ہو کیا کہے؟ السلام علیکم۔ یہ کوئی عمل کوئی بڑا مشکل ہے؟ بنیادی طور پہ اگرچہ محدثین نے یہ لکھا کہ گھر داخل ہو کے گھر والوں کے اوپر سلامتی بھیج رہا ہے، گویا اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے شر سے تم محفوظ ہو۔ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، میں تمہیں ڈانٹوں گا نہیں، میں تمہیں ماروں گا نہیں، میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گا۔ یہ تو خیر تشریحات ہیں، لیکن لفظ کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ ایک بندہ جب گھر میں داخل ہو رہا ہو، جتنے مرضی غصے سے، آپ ذرا یہ تجربہ کر لینا جن کو غصہ زیادہ آتا ہے، آپ غصے کے عالم میں بھی گھر میں داخل ہوں اور اگر آپ داخلے کے وقت یہ لفظ کہہ دینا السلام علیکم،
آپ کا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ جائے گا. آپ خود سوچیں گے ایک طرف اللہ سے میں دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کے اوپر سلامتی نازل کرے، اور دوسری طرف ان کو گالیاں دے رہا ہوں، دوسری طرف ان کو ڈانٹ ڈپٹ رہا ہوں. ایک وہ بندہ جو گھر میں داخل ہو کے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم. آج کے بعد کہیں گے نا، آج سے ہی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ عورت مرد دونوں کے لیے داخل ہوں تو کہیں السلام علیکم. یہ بندہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی ضمانت میں ہے. اس ضامن ہونے کی اور ضمانت کی تشریح بعد میں کرتے ہیں. دوسرا وہ بندہ جو جہاد فی سبیل اللہ پہ چلا جائے، وہ بھی اللہ کے ذمے میں ہے اور اللہ کی ضمانت میں. اور جہاد فی سبیل اللہ میں یاد رکھنا، لوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم بڑا تنگ کر کے آپ کے سامنے رکھا. جہاد فی سبیل اللہ سے مراد صرف قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ سے مراد صرف قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے. مسجدوں کی طرف آنا بھی جہاد فی سبیل اللہ، دین کی تبلیغ کرنا بھی جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے تگ و دو کرنا بھی جہاد فی سبیل اللہ، تبلیغ کرنا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ، بیواؤں مسکینوں یتیموں کے لیے باغ دوڑ کرنا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے. لوگوں کی افطاری سحریوں کا انتظام کرنا، محنت مشقت کرنا اللہ کے کسی بھی کام کے لیے، ان سب میں جہاد فی سبیل اللہ شامل ہے. اور وہ گویا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی بندہ دین کے رستے پہ چل رہا ہے، دین کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، وہ اللہ کے ذمے میں ہے اور اللہ کی ضمانت میں ہے. اور تیسرا وہ بندہ جو وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے کس طرف؟ مسجد کی طرف، وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی ضمانت میں ہے. اور ذمے اور ضمانت کے حوالے سے دو مختلف روایات اور محدثین کے اقوال ملتے ہیں. ایک تو ذمے اور ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے عاش بخیر ومات بخیر، زندہ رہے گا جب تک تو اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے زندہ رکھے گا. مات بخیر کا مطلب یہ ہے کہ مرے گا تو خیر خیریت سے مر جائے گا. اور دوسری روایت خود کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، ان عاشا روزی کا وقوفیہ، جب تک زندہ رہے گا اللہ کے ذمے ہے اس کی روزی روٹی، اور اللہ کے ذمے ہے اس کے معاملات کو کفایت کر جانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجر نے نماز باجماعت کی اذان ہوئی، تاجر نے شٹر ڈاؤن کر دیا، فیکٹری والے نے فیکٹری کا بٹن سوئچ آف کر دیا، مزدور نے ہتھوڑا وہیں پہ پھینک دیا، مستری نے چھاپ لگا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، وہیں پہ اپنے اوزاروں کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذمے میں آ گیا. کیا مطلب؟ اگر زندہ رہے گا تو اس کا رزق اللہ کے ذمے میں ہے. تیرے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ دکان بند ہو رہی ہے، شٹر بند ہو رہا ہے، کام بند ہو رہا ہے تو رزق کی تنگی آ جائے گی. نہیں، وہ بندہ فوری اللہ کے ذمے میں داخل ہو گیا، اللہ اس کا ضامن بن گیا کہ جو رزق تو محنت اور مشقت کر کے کما رہا تھا، اگر یہ نیکی کا کام کرے گا بغیر محنت اور مشقت، اس رزق کا ذمہ اللہ کے ہاں ہے.